اچانک سر حسین نیزے سے زمین پر آ گیا۔ اب یزیدی اٹھا رہے ہیں وہ کٹا ہوا سر، لیکن سر اٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ امام زین العابدین کے پاس آئے، کہا تمہارے ابا کا سر زمین پہ آ گیا ہے، وہ اٹھتا نہیں اٹھانے سے۔ تو ان لوگوں نے جب شکایت کی تو آپ نے کہا میری پھوپھی سے میں پوچھتا ہوں، مجھے اجازت دو ان تک جانے کی۔ جب سیدہ زینب کے پاس امام زین العابدین آئے، زینب کی روحانیت دیکھی، زینب کی روحانیت دیکھی۔ سیدہ زینب کہتی ہے کربلا میں زینب پر جو صدمے آئے تھے، آخری دم تک زینب اس صدموں سے نڈھال رہی۔ آخر میں یہ ہوا کہ زینب ایک مرتبہ اپنے شوہر سیدنا عبداللہ ابن جعفر ابن طیار کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ نکلی۔ جب ملک شام کے سفر پہ جناب زینب اپنے شوہر کے ساتھ نکلی ہے تو پھر یہ ہوا کہ دمشق کے قریب آئی، اور جب دمشق کے قریب آئی ہے آپ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو آپ کو دمشق کو آنا یاد آتا۔ سیدہ زینب کو جب قیدی بنا کر دمشق کو لائی گئی تھی تو وہ منظر یاد آ گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا، بس میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں یہ عرض کرنے کے بعد۔ سیدہ زینب کہ آپ لوگوں کو پھر ہم لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، عشاء کا وقت بھی قریب ہے۔ سیدہ زینب اپنے شوہر کے ساتھ جب بعد میں کربلا کے واقعے کی بات آئی تو وہ منظر یاد ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، یہ حالات تھے۔ شہداء کے سر نیزے پر تھے، شہداء کے سر نیزے پر تھے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پیچھے، میری بہنیں بھی توجہ سے، سب سے پیچھے سیدہ سکینہ کی اونٹنی تھی۔ جب سکینہ اندھیرے کے ڈر سے رونے لگی تو سیدہ سکینہ کے پیٹھ پر کوڑے برسائے۔ ان ظالم یزیدیوں نے کہا اب تو دمشق کو آنے والا ہے، اب تو ہم نے یزید کے ان کو سونپ دینا ہے، جتنی حسین کی نفرت دل میں جل رہی ہے اس کا پورا پورا بدلہ نکالو۔ تو سیدہ سکینہ کو کوڑے مارے، جب کوڑے مارے تو سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی۔ سیدہ سکینہ اونٹ سے نیچے گری، ادھر اونٹ سے نیچے گری اور اندھیرے میں اونٹ چلتا رہا۔ ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی سکینہ کے گرنے کی، جیسے ہی آگے چلتے رہے، آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ اچانک سر حسین نیزے سے زمین پر آ گیا۔ اب یزیدی اٹھا رہے ہیں وہ کٹا ہوا سر، لیکن سر اٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ امام زین العابدین کے پاس آئے، کہا تمہارے ابا کا سر زمین پہ آ گیا ہے، وہ اٹھتا نہیں اٹھانے سے۔ تو ان لوگوں نے جب شکایت کی تو آپ نے کہا میری پھوپھی سے میں پوچھتا ہوں، مجھے اجازت دو ان تک جانے کی۔ جب سیدہ زینب کے پاس امام زین العابدین آئے، زینب کی روحانیت دیکھی، زینب کی روحانیت دیکھی۔ سیدہ زینب کہتی ہے افراد گنو، افراد کی گنتی کرو۔ حسین کا سر مجھے کہتا ہے کہ قافلے سے کوئی ایک چھوٹ گیا ہے۔ جب افراد کو گنا گیا تو اس میں سیدہ سکینہ کم تھی، سکینہ موجود نہیں تھی۔ سیدہ زینب کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی گئی، پیروں کی بیڑیاں کھولی گئی اور کہا کہ جاؤ تمہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو جب زینب ڈھونڈنے کے لیے گئی ہے تو کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو پردے میں کسی لڑکی کو چھپا کر بیٹھی ہے، پردے کے عالم میں۔ جب زینب نے اس عورت کو سلام کیا، جواب ملا تو وہ آواز جانی پہچانی آواز تھی۔ سیدہ زینب نے پوچھا اے خاتون، کیا تم نے میری بیٹی سکینہ کو دیکھا ہے؟ تو اس نے جیسے اس عورت نے چادر ہٹایا تو سیدہ سکینہ اس کی گود میں تھی اور وہ سکینہ کو تھپکیاں دے رہی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بی بی تم کون ہو؟ میری سکینہ پہ شفقت کرنے والی۔ جب اس عورت نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ زینب کی ماں سیدہ فاطمہ تھی۔ کہتی ہے بیٹی بیٹی میری سکینہ گر گئی تو میں اس کو سہارا دینے کے لیے آ گئی۔ اس کے بعد سکینہ کو لایا گیا، قافلہ آگے چلا۔ صبح ہونے والی تھی اور دمشق کو شہر کی شروعات ہونے والی تھی۔ تو کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا اور پانی ہے۔ جیسے قافلہ رکا وہ بڑھیا سیدہ زینب کے قریب آئی۔ زینب کے چہرے پہ بال ہے، بال سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے
وہ بڑھیا آ کر کہتی ہے بی بی یہ پانی میرا قبول کر لو، یہ کھانا قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، اس بڑھیا سے کہا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سے وہ بڑھیا کہتی بی بی میرا نام فضہ ہے، میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوں۔ جب 11 ہجری تیسری رمضان کی شب میں فاطمۃ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو مجھے قریب بلا کے کہا فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب تو میری خدمت نہیں کر سکتی۔ فضہ اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اللہ تجھے ایک موقع دے گا، اگر تو وہ کر سکتی ہے تو تم گویا میری روح کو خوش کر لے گی۔ فضہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ دمشق شہر کے قریب آئے گا، وہ دمشق کے اندر جانے والا ہوگا، اس میں بچوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے، عورتوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے، ان عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، شہداء کے سر نیزے پہ ہوں گے۔ فضہ اگر تجھے موقع ملے اس قافلے کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، اگر تو نے ان کی خدمت کی تو گویا کہ میری خدمت کر لی۔ فضہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فاطمہ نے کہا یہ میں نہیں بتاتی، لیکن سن 60 کے بعد وہ قافلہ دمشق کے قریب آئے گا۔ فضہ کہتی ہے جب فاطمہ کا وصال ہو گیا تو میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی تھی، تو میں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، میں مدینہ شریف چھوڑ چکی، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، دمشق میں رہتی ہوں۔ سن 60 کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گرم گرم کھانا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی قافلے کے لیے لے کر آتی ہوں، رات سے لے کر صبح تک انتظار کرتی ہوں، قافلہ نہیں آتا ہے گھر چلی جاتی ہوں، پھر دوسری رات آتی ہوں، پھر جاتی ہوں، آج اللہ کا شکر ہے قافلہ آ گیا، میں اپنی آقا زادی کی وصیت پر آج عمل کر رہی ہوں۔ جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا فضہ کو سینے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بہت روئی۔ تو فضہ نے جب کہا کہ بی بی کھا لو، کون ہو تم لوگ، کھا لو، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر فضہ نے کہا اے بی بی ایک دعا کر دو، اے بی بی ایک دعا کر دو۔ بات یہ ہے نا کہ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی، آپ مظلوم و مظلوم کی دعا قبول، مسافر مسافر کی دعا قبول، قیدی و قیدی کی دعا قبول، ایک دعا کر دو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی تو فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور جس دن فاطمہ کا وصال ہوا اس کے گھر میں ایک 7 سال کی بچی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ زینب میری آقا زادی کی بیٹی تھی، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا، فاطمہ کا وصال ہوا، میں نے فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب زینب سنا ہے مدینے میں رہتی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں مدینہ جا نہیں سکتی، بی بی ایک دعا کر دے، تو مظلوم ہے، تیری دعا ضرور قبول ہوگی کہ میں ایک مرتبہ زینب کو زندگی میں مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لوں۔ جب میں زینب کو دیکھ لوں گی تو فاطمہ کو دیکھنے کے لیے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر زینب دکھ گئی سمجھ لو میں نے فاطمہ کو دیکھ لیا۔ اے بی بی دعا کر دو کہ میں زینب کی زیارت کر سکوں۔ اور جیسے زینب بڑی چہیتی تھی فاطمہ کی بیٹیوں میں، ویسے بیٹوں میں حسین بڑا چہیتا بیٹا تھا فاطمہ کا۔ سنا ہے حسین موجود ہے، مدینے میں رہتے ہیں، میں حسین کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں، بی بی تو دعا کر دے۔ سیدہ زینب سینے لگا کر فضہ کو رونے لگی۔ جب خوب رو چکی تو کہا فضہ جس زینب کو دیکھنے کی تیری تمنا تھی وہ تیری تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ یہ دیکھ جو آج تیرے سامنے کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ زینب ہے۔ زینب یہ سر کٹا ہوا جو آگے ہے یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ فضہ کی چیخ نکل گئی، ہائے یہ کیا ہوا؟ فضہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، ہائے یہ کیا ہوا؟ یہی وہ منظر تھا جب اپنے شوہر کے ساتھ زینب آئی ہے ملک شام کسی ضرورت سے، یہی منظر یاد آیا۔
ایک بار میں دمشق کو آئی تھی تو کیسے آئی تھی، اور آج اٹھنی پر بیٹھ کر بڑے احترام سے شوہر کے ساتھ شام آئی. بس یہ منظر یاد آیا، اس دکھ کو زینب سنبھال نہ سکی، اسی دکھ میں زمین پر گری اور آپ کا وصال ہو گیا. جہاں آپ گری آپ کا وصال ہوا، آپ کے شوہر نے آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا. دمشق کے مضافات میں ایک بستی ہے جس کو زینبیہ کہتے ہیں، وہاں آپ کا مزار ہے. آج بھی ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں. میں نے بھی حاضری دیے، کئی بار حاضری دیے، اور آپ کے قدموں میں بہت بیٹھا ہوں. الحمدللہ یہ انہی کا صدقہ کہ میں نے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کاش میری دادی سیدہ زینب اس کو قبول کر لے، میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ داستان زینب ہے، یہ میں نے بہت مختصر پیش کیا، جو رہ گیا وہ بہت ہے. اگر مجھے میرے پاس وقت ہو تو سیدہ زینب کی زندگی کے لیے بہت وقت چاہیے. ایک ایک گوشہ بڑا قیمتی ہے. زینب دربار یزید میں کیا کہا، یہ ایسا عنوان ہے جو زمانے کو ہلا دے. زینب نے پردے کا نظام کیسے قائم کیا. زینب وہ پہلی خاتون، عرض کر دوں مبلغات کے لیے، آپ سب کے لیے، زینب وہ پہلی خاتون ہے جس نے عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا درس شروع کیا ہے. زینب اس عورت کا نام. آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر عورتوں کے اندر تفسیر قرآن شروع کیا. اسی لیے مورخین نے لکھا نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کا نام حسین ہے، اور اس پڑھے ہوئے قرآن کی تفسیر کرنے والی عورت کا نام زینب ہے. زینب عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، صرف پارکوں میں گھومنا، بے پردہ آوارگی کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ اور عورتیں جو بے پردگی کرتی ہے، وہ اور عورتیں جو آوارگی کرتی ہے، تم آوارگی نہ کرنا، اس لیے کہ تم جو ہے وہ سیدہ زینب کی کنیز ہو. تم سیدہ زینب کی کنیز ہو. تمہارے لیے زینب کی زندگی ہے، تمہارے لیے زینب کا کردار ہے، تمہارے لیے زینب کی صبح و شام ہے. مصیبت میں صبر کرو، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرو، سنتوں پر عمل کرو. کیسے ہی حالات آئیں سنتوں پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. سیدہ زینب کے کردار پر قوم کی تمام بچیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.